گائز السلام علیکم، ویلکم ٹو آر بی اسٹوریز۔ فرینڈز، آج ہم ایک نئی کہانی لے کر آپ کے ساتھ پھر سے موجود ہیں۔ وہ ایک سرد سی رات تھی۔ اس سرد رات میں مکان کی دوسری منزل پر واقع اس کمرے کا ماحول بھی خوفناک اور سرد محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ایک 12 سالہ حبشی لڑکا آتش دان کے قریب آبنوسی کرسی پر بیٹھا ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کتاب بہت پرانی اور کرم ہوتا تھی۔ اس پر سرخ کپڑے کی جلد تھی جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ کتاب کے سرورق پر سیاہ روشنائی کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ لڑکا کتاب پڑھتے پڑھتے صفحہ نمبر 60 پر پہنچ گیا۔ جوں ہی اس کی نگاہ اس صفحے پر چھپی تصویر پر پڑی، وہ خوف سے لرز اٹھا۔ دہشت کے مارے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹی اور دھم سے فرش پر آ گری۔ لڑکا ڈر کر وہاں سے بھاگا اور دھڑم دھڑ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ اسے ٹیبل لیمپ بجھانے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اس حبشی لڑکے کا نام موگابے تھا۔ وہ نیروبی کے ایک تاجر کا بیٹا تھا۔ اس طرح وہ اس رات ڈرا تھا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ جب وہ اس کتاب کو کھولتا، صفحہ نمبر 60 پر بنی ہوئی تصویر پر اس کی نگاہ پڑتی تھی، اس کی یہی حالت ہو جاتی تھی۔ وہ آگے پڑھنا بھول جاتا تھا۔ وہ کیوں ڈرتا تھا؟ اس تصویر میں ایسی آخر کیا بات تھی؟ یہ ایک معمہ تھا۔ وہ تصویر کوئی ایسی بھیانک بھی نہ تھی۔ کتاب میں ایک کہانی تھی جس کا عنوان تھا اندھیری رات کا مسافر۔ ایسی کہانی سے متعلق وہ تصویر تھی۔ تصویر میں اندھیری رات میں کسی ویران اور اجاڑ ریلوے اسٹیشن کا منظر تھا۔ پلیٹ فارم پر صرف ایک مدھم بلب چل رہا تھا۔ اس کے نیچے روشنی کے ہالے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ روشنی میں ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ دوسری طرف پہاڑ میں بنے ایک اندھیرے غار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے علاوہ پلیٹ فارم پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ موگابے کو تصویر دیکھ کر بہت خوف آیا کرتا تھا اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ جب وہ 6 سال کا تھا تب وہ پہلی مرتبہ اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر اوپر منزل کے کمرے میں گیا تھا۔ اس وقت پہلی بار اس نے تصویر دیکھی تھی اور اتنا خوف زدہ ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی تھی اور وہ سہمے ہوئے انداز میں بھاگتا ہوا نیچے آ گیا تھا۔ اس کی والدہ نے دوڑ کر اسے گود میں پکڑ لیا اور بے چین ہو کے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے لال؟ مگر وہ کوئی جواب نہ دے پایا تھا۔ وہ ماں کے سینے میں سر چھپا کے رونے لگ گیا تھا۔ اس نے آج کے ڈر کے مارے وہ کہانی بھی نہیں کبھی پڑھی، بلکہ اس خوف سے بچنے کے لیے کہ اس تصویر کا صفحہ 60 اور 61 کو ایک دوسرے سے ملا کر پن لگا کر اس طرح بند کر دیا تھا کہ وہ صفحہ کھولنے کے پر اس کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیسے وہ پن نکل گئی اور ایک بار پھر وہی تصویر اس کے سامنے آ گئی جس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اگلی صبح اس نے ڈرتے ڈرتے کتاب کو اس جگہ سے اٹھایا جہاں وہ رات کو گری تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ ان صفحوں کو جوڑ دیا۔ اس بار اس نے ان صفحات پر ایک پن کے بجائے 3 پن لگائیں۔ موگابے جوں جوں بڑا ہوتا گیا، اس کے ذہن میں اس خوفناک تصویر کی یاد ختم ہوتی گئی۔ وہ ایک نیروبی میں تھا اور گریجویشن کے بعد ایک کالج میں پڑھنے لگا تھا۔ پھر اس نے یونیورسٹی کے زمانے میں ایک کلاس فیلو سے شادی بھی کر لی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا اور وہ بھی اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ پھر ایک سرد اور خوفناک رات یکایک سے وہ بھولی ہوئی تصویر یاد آ گئی۔ تصویر خود بخود اس کے ذہن پہ نمودار ہوئی، اگرچہ اب وہ 35 برس کا ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس تصویر کا تصور کرتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ پوری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ ہوا یوں کہ وہ نصف شب کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر واردل ہوا اور وہاں امتحانات کے سلسلے میں گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پتھر کے سینوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے درمیان کی آڑیوں میں اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے جنہوں نے پلیٹ فارم کو خاصا تاریک بنا رکھا تھا۔ پلیٹ فارم پر ایک 10 فیٹ اونچا لمبا کھمبا موجود تھا جس میں ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا۔ جب وہ پلیٹ فارم پہ آیا تو وہ واحد مسافر تھا جو گاڑی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس وقت اسٹیشن کے گھڑیال نے 12 بجنے کا گھنٹا بجایا۔ رات کے اس سناٹے میں گھڑیال کی آواز کسی دیو کی آواز جیسی تھی۔ موگابے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ لاشعوری طور پر وہ تصویر یاد آ گئی۔ پھر آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
اور پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور سائڈ پہ ریڈ بیل کا آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔